اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ سن رہے ہیں آڈیو بک حماسہ و عرفان، ایک ایسی شاہکار کتاب کہ جو حماسہ یعنی جوش بہادری اور عرفان یعنی دانش اور معرفت کے امتزاج کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک نایاب خزانہ ہے کہ جو قارئین کو ایک گہری سوچ اور فکری بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو علم و ادب سے محبت ہے اور آپ بہترین تخلیقات کو سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آڈیو بک سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کو، حماسہ و عرفان۔ جیسا کہ پچھلی آڈیو کی ہم نے اختتام اس چیز پر کیا تھا کہ جب خداوند متعال کی رحمت انسان کی شامل حال ہوتی ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ بس ہمیشہ بندے کی ایک توبہ خدا کی طرف سے دو توبہ کے درمیان میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ کے صالح اور نیک بندوں کی مناجات بھی ایسی ہی ہے۔ پہلے خدا بعض افراد کے دل میں اپنے ساتھ مناجات کی لذت ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں ان لوگوں میں خدا کے ساتھ مناجات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب مناجات میں مشغول ہو جاتے ہیں تو خداوند تعالیٰ ان کی مناجات سننے لگتا ہے، چونکہ وہ سمیع الدعا ہے۔ دعا سننے اور کوئی اور بات سننے میں بہت بڑا فرق ہے، لہٰذا بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ خدا ہر بات سنتا ہے۔ غیبت کرنے والوں کی غیبت بھی سنتا ہے، گالیاں بکنے والوں کی گالیاں بھی سنتا ہے، صالحین کی اچھی اچھی باتیں بھی سنتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء سمیع کا یہی معنی ہے کہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کا سمیع الدعا ہونا ایک جدا مطلب ہے۔ سمیع الدعا ہونا یعنی دعا پر توجہ کرنا، لہٰذا بعض دعاؤں کے درمیان میں جب یہ کلمہ آتا ہے کہ انک سمیع الدعا کہ جو بجائے خود ایک دعا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تو سنتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا ہماری دعاؤں پہ توجہ دیتا ہے اور انہیں پورا کرتا ہے، اور نہ فقط سن لینا تو عام باتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا جب ایک بندہ اور سالک خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو خدا اس کی مناجات پہ توجہ فرماتا ہے۔ سالک انسان کی مناجات بھی خدا کی طرف سے دو رحمتوں میں گھری ہوئی ہے۔ ایسا انسان خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور ذات خداوندی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے۔ حکومت کفر میں متولد نہ ہونے پر اگر خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو ہر طرح کی حکومت کفر کا تختہ الٹنے کو اس نعمت کا شکرانہ سمجھتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اس لیے انقلاب برپا کیا، چنانچہ جیسا کہ دعائے عرفہ کے آغاز میں خود بیان فرمایا ہے، نہ فقط خود حکومت حق کے زیر سایہ رہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی حکومت حق برپا کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ہم نے انقلاب اس لیے برپا کیا ہے تاکہ کفر کا خاتمہ کریں، اور اس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اصلاح کی غرض سے خروج کیا ہے۔ کوئے ولایت کے سالک تمام الہی انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیاسی اور الہی وصیت نامے میں بھی مناجات اور شرق و غرب کے تسلط کے خلاف احتجاج کو یکجا کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکتب بھی ہمیں انہی دو اصولوں کی تعلیم دیتا ہے۔ جو لوگ امام علیہ السلام کے لیے فقط روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ان کے مد نظر فقط مظلوم حسین ہیں، نہ کہ عارف، مبارز اور مجاہد حسین۔ وہ امام کو اپنے درمیان نہ پا کر فقط گریہ کرتے ہیں۔ بس آج بھی بعض ایسے افراد موجود ہیں جو اہل دفاع و جہاد نہیں، لیکن حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے احترام کے قائل ہیں، چونکہ امام عصر ان کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ انہیں فقط حضرت حجت علیہ السلام کی غیبت سے لگاؤ ہے، نہ کہ آپ کے انقلاب و جہاد سے، جبکہ حالانکہ حضرت ولی عصر علیہ السلام جب قیام فرمائیں گے تو سب سے پہلا گروہ جو آپ کی مخالفت کرے گا انہی لوگوں کو ہوگا۔
بنابراین ہم حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو ان کے عرفانی اور حماسی چہرے کی بنا پر مانیں، اور اگر ہم میں یہ دو صلاحیتیں، یہ خاصیتیں یعنی شجاعت اور عرفان پیدا ہو جائے تو جان لیں کہ ہم حسینی ہیں۔ دعائیں پڑھتے ہوئے خیال رہے کہ اگر دعاؤں کا وہ حصہ زیادہ پسند ہے کہ جس میں مغفرت اور بخشش کا تذکرہ ہے تو جان لو کہ خدا سے خوف کھاتے ہو لیکن غیر خدا سے بھی ڈرتے ہو، اور اگر دعا کے دونوں حصوں میں برابر کی رغبت محسوس کریں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم نے اپنے ائمہ علیہم السلام کو دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے پہچانا ہے۔ مثال کے طور پر دعا میں اس قسم کے جملوں میں بھی تمائل محسوس ہونا چاہیے کہ خدایا ہم تیری بارگاہ سے ایسی باکرامت اسلامی حکومت طلب کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے تو اسلام اور مسلمین کو عزت عطا فرمائے اور اہل کفر و نفاق کو ذلت عطا فرمائے، یعنی خدایا ہم حکومت اسلامی برقرار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسلام غالب ہو اور منافقین ذلیل ہوں، البتہ اس کے لیے زحمت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ امام عصر علیہ السلام کے منتظر وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، اگرچہ ایک تیر فراہم کر کے ہی صحیح۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار کرے، اگرچہ تیاری ایک عدد تیر فراہم کرنے کی حد تک ہی۔ اس سے یہ چیز اندازہ ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلح مومن اور تیر انداز انسان ہی حضرت ولی عصر علیہ السلام کا منتظر ہو سکتا ہے۔ جو شخص تیر اندازی اور جنگ سے کوئی سروکار نہ رکھتا ہو اس کا اپنے امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ ایسا انسان فقط امام عصر علیہ السلام کی غیبت سے دل لگائے ہوئے ہے اور آپ کے ظہور سے لا تعلق ہے۔ چونکہ حضرت حجت علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ کا پہلا اقدام ہی جنگ ہوگا۔ اولین قدم یہ ہوگا کہ آپ سخت اور کھردرا لباس پہنیں گے اور سادہ زندگی بسر کریں گے۔ بس امام عصر علیہ السلام کا منتظر جنگجو وہ ہے جو خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ یہ دو انحصاری صفتیں خداوند تعالی نے حقیقی علماؤں کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ دو صفات وہی ہیں کہ جن کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ ایک فقط علماء کا خدا سے ڈرنا اور دوسرے علماء کا فقط خدا سے ڈرنا۔ واقعہ کربلا سے تقریباً 20 سال پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے دوران جب سرزمین کربلا سے گزرے تو اپنے مرکب سے نیچے اتر آئے، مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اسے سونگھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ۔ تو لوگوں نے عرض کی کون سی جگہ؟ آپ نے فرمایا عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے، عشاق یہیں پر کٹیں گے اور یہ ان کی آرام گاہ ہے۔ اس مقدس کلمہ عشق کی تعلیم سب سے پہلے ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں دی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سے صحیح استفادہ کرتے دوسروں نے بڑھ کر ہم سے پہلے اس سے غلط استفادہ کیا، ورنہ روایات میں حقیقی عشق کی طرف زیادہ رغبت دلائی گئی ہے۔ مثلا ذات مقدس خداوند تعالی سے عشق، عبادت الہی سے عشق، عشق عرفانی بھی یہی ہے۔ امیر علیہ السلام کے کلام مبارک میں جس عشق کا تذکرہ ہے وہ عشق حماسی ہے۔ پس روایات میں 2 قسم کے عشق کا ذکر ہے، ایک عشق عرفان اور ایک عشق حماسی۔ پہلے عشق کے بارے میں جناب کلینی مرحوم نے کافی میں روایت نقل کی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو عبادت سے عشق کرتا ہو اور عبادت کو گلے لگاتا ہو، اور دوسرے عشق کے بارے میں جنگ صفین کے دوران امیر علیہ السلام نے سرزمین کربلا سے گزرتے ہوئے فرمایا یہ عاشقوں کے گرائے جانے کی جگہ ہے، یعنی جنگ کے عشاق یہاں پہ گریں گے۔ چنانچہ 20 سال بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس سرزمین میں داخل ہوئے اور اس کا نام کربلا سنا تو فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سوار اتریں گے، ہمارے مردوں کی قربان گاہ یہی ہے، ہمارا خون یہیں پر ہوگا، ہمارے بچوں کی قربان گاہیں یہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ یہیں پہ اترا جائے اور خیمے نصب کیے جائیں۔ چنانچہ درمیان میں بنی ہاشم کے خیمے اور اطراف میں اصحاب و انصار کے خیمے نصب کیے گئے۔ تیسری فصل،
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے الہی اور سیاسی وصیت نامے میں ہمیں بڑی طاقتوں کے خلاف جہاد کی دعوت کے ساتھ ساتھ دعائے عرفہ اور صحیفہ سجادیہ کی طرف بھی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ آپ کی روح میں ہر طرح کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کے ساتھ ساتھ عرفان و معنویت کی روح بھی موجود تھی۔ اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عارف اہل شجاعت ہو اور ایک شجاع اہل معرفت ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک روح لطیف اور نرم بھی ہو اور اسی کے ساتھ معترض بھی ہو؟ چونکہ اس وصیت نامے میں ہمیں معرف الہی کی طرف بھی دعوت دی گئی ہے اور بڑی طاقتوں کے مقابلے میں نہ جھکنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے، لہٰذا یہ ملاحظہ کرنا چاہیے کہ ان دو خصلتوں میں کیسے ہم آہنگی پیدا کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سا مکتب ہے کہ جس میں لطافت روح کو ظلم و ستم کے خلاف احتجاج و جہاد کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ میں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام بالخصوص حضرت علی علیہ السلام کی علمی اور عملی سیرت میں ان دونوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی قابل مشاہدہ ہے، لیکن یہاں ہم حضرت سید الشہداء علیہم السلام کی سیرت طیبہ میں ان دو خصلتوں کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے اور ہم آہنگ کرنے کا طریقہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء علیہم السلام کے کسی ظالم کے سامنے نہ جھکنے اور کسی بھی ظلم پہ راضی نہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چونکہ اس بات کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہم السلام کے خلاف اس وقت کی تمام طاقتیں یکجا ہو چکی تھیں۔ آپ نے تمام خطرات کو گلے لگایا تھا لیکن ان کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا، اگرچہ آپ کو یہ معلوم بھی تھا کہ یہ خطرہ آپ کی شہادت سے ٹل نہیں جائے گا بلکہ آپ کا خاندانی گرامی بھی اسیر ہو جائے گا۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ علی علیہ السلام کی گرامی قدر دختر بھی اسیر ہو جائیں گی۔ حجت وقت یعنی حضرت سجاد علیہ السلام کو گردن میں طوق و زنجیر ڈال کر قیدی بنا لیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ تمام خطرات کو پہلے سے ہی جان چکے تھے، نہ اپنے امویوں کی جابر اور ستمگر حکومت کو قبول کیا اور نہ ہی آپ کے خاندان کے کسی فرد نے اسے تسلیم کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ شجاعت کسی پر پوشیدہ نہیں، لیکن آپ کی ذات گرامی میں فقط یہ شجاعت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ مناجات اور دعا کی خوگ روح بھی موجود تھی۔ ہم نے آپ کے حماسی اور شجاعانہ کلمات تو سنے ہیں لیکن عرفانی مناجات کی جانب بہت کم توجہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعائے عرفہ سے بہت کم آشنا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں کیا فرماتے ہیں؟ خدایا مجھے اپنی ذات سے اس طرح خوفزدہ کر دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ پہلے بھی جیسے بیان ہو چکا ہے کہ توحید کی خاصیت یہ ہے کہ انسان خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ انبیاء علیہم السلام ایسے ہی تھے، وہ خدا سے ڈرتے تھے اور خدا کے سوا کسی شے سے ہراساں نہیں تھے۔ انبیاء کی وارث یعنی علماء بھی اسی طرح ہیں، لیکن جو لوگ خدا سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنی عزت کے جانے سے بھی خائف ہیں وہ ہرگز کوئے نبوت و رسالت کے راہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر کسی کو عزت حاصل ہے تو بہتر ہے کہ وہ دین کی راہ میں پیش کی جائے، اور اگر کسی میں خون ہے تو بہتر ہے کہ وہ مذہب کے لیے بہایا جائے، بلکہ جس کے پاس جو بھی متاع گرا قدر ہے وہ اسے دین پر قربان کر دے۔ جس شخص کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اپنی عزت کا خوف ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے یہ سرمایہ دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسا انسان خدا سے بھی ڈرتا ہے اور خلق خدا سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ خوف کے مسئلے میں ثنوی اور مشرک ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے۔ یہاں اس چیز کی دو قسمیں ہیں، ایک محسوس بت ہے اور دوسرے غیر محسوس اور نامرئی بت ہیں۔ عارف نامدار محی الدین ابن عربی کے جنہیں امام خمینی نے بھی بہت سراہا ہے، اپنی ایک معروف کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ طول و عرض والے جسمانی بت یہی ہیں جو پتھر اور لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، جبکہ لطیف و نامرئی بت باطنی خواہشات ہیں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ لطیف ترین بت خواہشات اور دبیز ترین بت پتھر کے ہیں۔ دل کے صنم کدہ میں رکھا ہوا بت اس قدر لطیف اور ظریف ہوتا ہے کہ خود بت تراش
بت فروش اور بت پرست کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ بیرونی بت چونکہ پتھر کا بنا ہوا ہے، ایک مجسمہ ہوتا ہے، لہٰذا سب اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اندرونی اور باطنی بت چونکہ حب جاہ، ہوس پرستی، خواہشات کی شکل میں ہوتا ہے، لہٰذا بت پرست، بت فروش اور بت تراش بھی اسے نہیں دیکھ پاتے۔ بیشتر مواقع پر ہم اپنی خواہشات کو خدا کے کھاتے میں شمار کرتے ہیں، اپنی اندرونی خواہشات کو احکام شرعیہ میں محسوب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی جگہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ تب ہم اس آیہ کریمہ کا مصداق بن جاتے ہیں کہ جس میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہشات کو خدا مانتا ہو؟ انسان خواہ بیرونی بت کا پجاری ہو یا اندرونی بت کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس توضیح کا مصداق ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تف ہو تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ حضرت خلیل حق کا کلام فقط لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بیرونی بتوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تف ہو تم پر اور تمہارے ان تمام معبودوں پر کہ جو خدا کے سوا تم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا یہ قول تمام ابراہیمی انبیاء کا قول ہے اور آج بھی زندہ و جاوید قول ہے۔ پس اگر آج بھی کوئی شخص خوف و رجا میں اہل توحید ہو تو یقیناً اعتقادی اور قلبی اعتبار سے بھی موحد ہوگا، یعنی ایسا شخص پہلے موحدانہ طور پر جہان اور خالق جہان کی معرفت پیدا کرتا ہے اور پھر موحدانہ انداز میں کسی چیز سے ڈرتا ہے یا کسی چیز سے دل لگا بیٹھتا ہے۔ خشیت اور خوف موحدین کی صفت ہے۔ کبھی انسان ایک غائب خدا سے ڈرتا ہے اور کبھی ایک حاضر و ناظر اور شاہد خدا سے ڈرتا ہے۔ بس خوف ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ باطنی و اندرونی معرفت کی خصوصیت خوف میں بھی وہی خصوصیت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر خدا کو اس طرح سے غائب مان لیں اور سوچیں کہ جس خدا سے ہم ڈرتے ہیں بعد میں اسے دیکھیں گے، اس کی عدالت میں بھی بعد میں حاضر ہوں گے، تو یہ ایک غائب خدا ہے، غائب خدا سے خوف ہے، جبکہ غائب چیز سے خوف کچھ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خداوند تعالیٰ کو ہم حاضر و ناظر مان لیں، جان لیں کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور یقین پیدا کر لیں کہ کل کو قاضی وہی ہوگا جو آج شاہد ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں ہاتھ، پاؤں اور فرشتوں کی شہادت کے علاوہ ذات خدا بھی شاہد ہے، تو کہیں زیادہ بہتر اس کی اطاعت کریں گے، اور اس حالت میں اگر خدا سے ڈریں تو یہ شاہد و حاضر خدا کا خوف ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ چھپ کر خلوتوں میں گناہ کرنے سے ڈرو، کیونکہ آج جو دیکھ رہا ہے وہی کل قاضی ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ قاضی ایک شخص ہوگا اور شاہد کوئی اور، بلکہ ہاتھ، پاؤں اور فرشتوں کی شہادت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ خود ذات حق تعالی شاہد ہے، جیسا کہ وہی قاضی بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی غیر کے شہادت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود انسان شہادت دے گا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں قیامت میں شہادت دیں گے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے اسی معمولی شکل میں محشور ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں انسانی ہوں گے، البتہ یہ ہاتھ پاؤں بولنا شروع کریں گے اور انسان کے جرائم پر شہادت دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو انسان درندہ صفت ہوگا وہ معاذ اللہ ایک درندے کی شکل میں محشور ہوگا، اور اس درندے حیوان کا پورا وجود اس کی درندگی پر شہادت دے گا۔ قرآن مجید نے بھی اسے یوں ہی بیان فرمایا ہے کہ ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے جبکہ منہ بند ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص کتے کی شکل اختیار کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں ہی اس کی درندگی پر شہادت دیں گے، اگرچہ اس کا منہ بند ہو، بات نہ بھی کرے تو بھی اس کی زبان درندگی پر شاہد ہوگی۔ دیکھیے یہ کتاب خدا کس قدر لطیف ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اس دن ہم ان کا منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں ان چیزوں کے متعلق شہادت دیں گے جو انہوں نے جھوٹ سے کہی ہے۔ کتے کی زبان ہوتی ہے لیکن بولتا نہیں ہے، لیکن یہی بے کلام زبان اس کی درندگی کی شاہد ہے۔ کتے کی درندگی کے متعلق قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اگر اس پر حملہ کرو
تو بھی زبان نکالے اور اگر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے۔ کتا ہر حال میں درندہ ہوتا ہے اور اسی طرح اپنی زبان کے ذریعے اپنی درندگی کی شہادت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ کسی درندے کی صورت میں محشور ہوا تو اس کا سراپا وجود اس کی درندہ خوئی کی شہادت دے گا۔ خود مجرم اپنے خلاف شہادت دے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی تعبیر یوں آئی ہے کہ وہ اپنے خلاف خود ہی شہادت دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نہ فقط اپنے جرم کا اعتراف کریں گے بلکہ اس پر شہادت بھی دیں گے۔ چونکہ مجرم بعض اوقات اپنے جرم کو قبول کر لیتا ہے، اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جرم کا اعتراف کیا ہے، اور یہ شہادت کے علاوہ ہے کہ جس کے بارے میں یوں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا لیکن محروم ہیں اہل جہنم خدا کی رحمت سے۔ نیز قرآن کریم میں فرمایا کہ مجرمین اپنے خلاف خود شہادت دیں گے، وہ اپنے خلاف خود شہادت دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے خلاف خود شہادت دے؟ اگر انسان کے اعضاء انسان کے خلاف شہادت دیں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف شہادت دے رہے ہیں، کیونکہ انسان کی روح گنہگار ہوتی ہے، اعضاء و جوارح روح کے علاوہ ہیں۔ غیر جب بھی کسی مجرم کے بارے میں کچھ کہے تو اسے شہادت کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجرم انسان کا خود اپنے خلاف شہادت دینا کس طرح قابل تصور ہے۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب شہادت کا ترجمہ اقرار و اعتراف نہ کیا جائے۔ کسی بھی مجرم کی اپنے خلاف شہادت دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص درندہ خور ہو تو وہ حقیقت میں درندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی حالت میں اس کا وجود خود اس کی درندگی پر شاہد ہوتا ہے۔ مثلا جب لالچی انسان قیامت میں چیونٹی کی شکل میں محشور ہوگا تو اس وقت اس کے اندام، اس کے اعضاء اس کے لالچی ہونے پہ شہادت دیں گے۔ اس قسم کی شہادتیں یقیناً ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ خود ذات خداوند تعالیٰ بھی شاہد ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیشہ بارگاہ خدا میں حاضر ہیں تو یہی کوشش کریں گے کہ کبھی بھی گناہ نہ کریں، یا کم از کم گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوں، کیونکہ جب ہم بڑے گناہوں کو ترک کریں گے تو ہمارے چھوٹے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سالکین اللہ کی دلی آرزو یہ ہوتی ہے اور خدا سے بھی یہی مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ تیری اس طرح عبادت کریں گویا تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان سے بھی بالا تر ایک مقام ہے کہ جسے اصطلاح میں احسان کہتے ہیں۔ گو جو شخص مقام احسان پر پہنچ گیا وہ ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے، چونکہ مقام اتقان ابھی باقی ہے۔ مقام احسان اسے کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی اس طرح سے عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہ بھی دیکھ سکو تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ البتہ یہ کأن یا گویا کا لفظ اس شخص کے لیے ہے جو ابھی راستے میں ہو، لیکن جب انسان مقام شہود کے اوج پہ جا پہنچتا ہے تو پھر حروف تشبیہ گویا وغیرہ ساقط ہو جاتے ہیں اور حروف تحقیق انا انا شروع ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ایسے خدا کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی دعائے عرفہ کے اوائل میں خداوند تعالیٰ سے مقام احسان طلب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے اپنی ذات سے اس طرح خوف زدہ کر دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور اسی نرم اور لطیف روح سے وہ زندہ و جاوید شجاعانہ کلام بھی ادا ہوا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس تمام زمین پر میرے لیے کوئی جگہ بھی نہ رہے تب بھی میں نہیں جھکوں گا۔ بس یہ ممکن ہے کہ ایک انسان عارف بھی ہو اور جنگجو بھی ہو، اس لیے کہ جو شخص کسی بھی ظلم کو قبول نہ کرے وہ بہت ہی قوی روح کا مالک ہوتا ہے، اور جس کی روح قوی ہوتی ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز اور مناجات و عبودیت بھی کر سکتا ہے۔ اصولی طور پر اہل اللہ افراد ایک ایسے مقام پہ جا پہنچتے ہیں جہاں اپنے اندر احساس خضوع پیدا کرتے ہیں، اور اس احساس کے بعد ہی
عزیز بنتے ہیں۔ جناب کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ مقام امامت پر فائز ہو گئے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب اپنے اندر خدا کی بارگاہ میں احساس خضوع اور نرمی پانے لگتے ہیں اور اپنے اندر کسی قسم کی قدرت کا احساس نہیں کرتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی عنایت ہمارے شامل حال ہو گئی ہے۔ مقام احسان ائمہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ دیگر افراد کے لیے بھی قابل دسترس ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور بعض اس تک پہنچے بھی ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ابھی ہم راستے کے آغاز میں ہیں، اور یہ گمان دور کرنے کے لیے کہ مقام احسان انتہائی سفر نہیں ہے۔ ہمیں اس نقطے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم سب پر مقام عدالت حاصل کرنا واجب ہے، لیکن جتنا بھی عدالت میں آگے بڑھیں ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو عادل ہونا چاہیے، لیکن جتنا بھی انسان کی نگاہ میں وسعت ہوگی اتنی ہی عدالت اسے نصیب ہوگی۔ اگر اس کی نگاہ محدود ہو تو عدالت صغریٰ ملے گی، اور اگر نگاہ متوسط ہو تو عدالت وسطیٰ عطا ہوگی، اور اگر نگاہ بلند ہو تو عدالت کبریٰ نصیب ہوگی۔ پس ہم جتنا بھی آگے بڑھیں پہلے سے زیادہ اہم فریضہ ہم پر عائد ہو جائے گا۔ یوں نہیں ہے کہ عادل بن کر ہم نے تمام فرائض کو انجام دے دیا اور تمام کمالات بھی حاصل کر لیے، بلکہ کم از کم فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں عادل ہونا چاہیے۔ عادل ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہم پر واجب ہے اسے انجام دیں، اور جو چیز حرام ہے اسے ترک کر دیں، اور یہ ہماری کم از کم ذمہ داری بنتی ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد عدالت وسطیٰ ہمیں عطا ہوگی، یعنی اپنے تصورات، اپنے غرائز کو معتدل بنانا، اپنے میلانات، اپنے سمجھنے اور کام کرنے کی قوتوں میں اعتدال برقرار رکھنا۔ لہٰذا جو شخص اپنے تمام واجبات ادا کرتا ہو، ممکن ہے اس کے اندر سخاوت و بخشش کی روح موجود نہ ہو، تو وہ فقط عدالت صغریٰ کا مالک ہے، جو عدالت کا پہلا مرتبہ ہے۔ ایسا انسان عدالت متوسطہ سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص تمام حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہو لیکن اس کے اندر قناعت کا مادہ موجود نہ ہو اور جتنا زیادہ ہو سکے مال حلال طلب کرتا ہو، تو ایسا شخص بھی عدالت وسطیٰ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو شخص اس نیت سے مال کماتا ہے تاکہ معاشرے میں لوگوں کی اقتصادی مشکلات کو حل کرے، اس کا یہ عمل عبادت شمار ہوگا، لیکن اگر اپنے تمام واجب حقوق کو ادا کرنے کے باوجود حلال کے راستے فقط اپنی ثروت و دولت کو بڑھانا چاہتا ہے تو ایسا انسان عدالت صغریٰ میں رکا ہوا ہے، عدالت وسطیٰ اسے ہرگز نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غریزی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو حلال کی کم از کم مقدار پر اعتدال میں نہیں لاتا بلکہ حلال میں بھی افراط اور اضافہ کرتا ہے، تو ایسا انسان یقیناً عدالت وسطیٰ کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ بزدل انسان بھی عدالت وسطیٰ کی سطح کا عادل نہیں ہوتا، گوکہ عدالت صغریٰ کی حد تک عادل ہو سکتا ہے۔ کبھی انسان ان تمام مراحل کو طے کر جاتا ہے، اس کی قوت فکر میں اعتدال آ جاتا ہے اور وہ ایک تیز فہم انسان بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قوت جاذبہ اور قوت دافعہ میں بھی اعتدال آ جاتا ہے، یعنی قوت جاذبہ اٹریکشن پاور اور قوت دافعہ یعنی پولرائزیشن پاور۔ اس کے نتیجے میں دو اہل سخاوت، قناعت اور صاحب عفت و حیا اور اہل جود و بخشش ہو جاتا ہے، اور تمام کمالات اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان عدالت وسطیٰ کی حد تک عادل ہوتا ہے اور حکمت الہیہ کی روح سے مقام عدالت پر فائز ہے۔ ایک فیلسوف ایسے انسان کو عادل مانتا ہے جبکہ اول الذکر کو عادل نہیں مانتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص بزدل ہے وہ علم فقہ کی نظر میں عادل ہو سکتا ہے لیکن علم فلسفہ میں عادل نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی وجہ سے جو افراد اہل سخاوت نہیں ہیں، ممکن ہے کہ فقی انہیں عادل مانتا ہو لیکن حکیم و فیلسوف کے ہاں وہ عادل نہیں ہوں گے، کیونکہ حکمت و فلسفے میں جس عدالت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ فقط واجبات کو ادا کرنے اور محرمات سے اجتناب کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فلسفے میں عدالت اپنے تمام اندرونی میلانات میں
اعتدال قائم کرنے سے عبارت ہے۔ اسی وجہ سے حکیم کے نزدیک وہی لوگ عادل ہو سکتے ہیں جو اہل جود و سخاوت ہوں، عفیف و باحیا ہوں اور تیز فہم ہوں۔ لیکن ایسا انسان جو فیلسوف کے ہاں عادل سمجھا جاتا ہے، ایک عارف کے نزدیک عادل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف کی نگاہ فیلسوف کی نگاہ سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ اصولی طور پر ایک فیلسوف خاص قسم کے اسباب کے ذریعے سے اس کائنات پر نگاہ کرتا ہے، جبکہ عارف اس جہان کو اس سے زیادہ وسیع نظر سے دیکھتا ہے۔ مثلاً بشر کا انبیاء کی طرف نیاز مند ہونا اور انسانی معاشرے کا وحی کے بغیر باقی نہ رہ سکنا، اسے عارف نے بھی چھیڑا ہے اور متکلم و حکیم نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ حکیم کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسے پیغمبروں کی ضرورت ہے کہ جو انسانی معاشرے کی اصلاح کریں، جبکہ عارف کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں فقط پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں خلیفۃ اللہ چاہیے کہ جو پورے جہان اور کائنات کی اصلاح کرے، جو ملائکہ کو تعلیم دے اور آسمان کا نظام چلا سکے، بلکہ ہمیں تو ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو اسمائے حسنہ الہی میں اعتدال پیدا کر سکے، چونکہ ہر اسم کی ایک خاص حکومت ہے، اسی وجہ سے اسما کے درمیان تزاحم، ٹکراؤ پیش آتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسے انسان کامل کی ضرورت ہے کہ جو اسم اعظم کا مظہر ہو اور تمام اسماء الہی میں اعتدال پیدا کرے، حتیٰ کہ فرشتوں میں بھی اعتدال برقرار کرے۔ عارف انسان کامل کو خلیفۃ اللہ کے عنوان سے پہچانتا ہے، جبکہ حکیم پیغمبر اور رسول کے طور پر، اور متکلم تو حکیم سے بہت نیچے آ کر انسان کامل کو ایک صاحب شریعت کی حد تک مانتا ہے، جس کا کام انسانی معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ چونکہ انسان کامل کے لیے جس ذمہ داری کا عارف قائل ہے وہ بہت ہی عظیم ذمہ داری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے جس کے حکیم یا متکلم قائل ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کامل کے لیے جو شرائط و اوصاف عارف ذکر کرتا ہے وہ بھی ان شرائط و اوصاف سے بڑھ کر ہیں جو حکیم یا متکلم اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ حکیم کے نزدیک نبی وہ انسان ہوتا ہے جو عادل ہو، اس کی فکری اور عملی قوتیں نقطۂ اعتدال پر ہوں۔ چونکہ حکیم کے نزدیک عصمت عدالت کبریٰ کے ہم پلہ ہے، البتہ عدالت سے ذرا کامل تر درجے پر ہے، لیکن عارف کے نزدیک جو شخص تمام اسماء الہی کی معرفت حاصل کر لے، ملائکہ کو بھی اپنے مخصوص اور مقدس فرائض پر منسوب کر سکے، وہی شخص عدالت کے مرکزی نقطے پر فائز ہوتا ہے اور ایسا انسانی خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے۔ پس عارف کی بات خلافت الہیہ کے بارے میں ہے، نہ کہ فقط انسانی معاشرے کی اصلاح کے بارے میں، اور چونکہ عارف کی نظر اتنی بلند ہے، اس وجہ سے پیغمبر کی صفات و شرائط بھی اس کے نزدیک ان اوصاف سے کہیں زیادہ اہم ہیں جو حکمت و فلسفے میں ہیں، شجائع کے فقہ میں جو شرائط مذکور ہیں۔ خلافت انسان کامل ہی کا کام ہے۔ انسان اپنے پاس موجود امور میں خلیفہ حق ہو سکتا ہے، اور اس کا بہترین نمونہ رہبری و قیادت کا مسئلہ ہے۔ انسانی معاشرے کی قیادت و رہبری ایک ایسا سکہ ہے کہ جس کے دو چہرے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رہبری کے ان دو چہروں کو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے کیسے بیان کیا، اور ان کی تعلیمات اور سیرت کی پیروی کرتے ہوئے امام خمینی نے اسے کس طرح بیان کیا ہے۔ قیادت کا ایک چہرہ نورانی رہبری اور خلافت الہیہ کی صورت میں ہے، اور دوسرا چہرہ ظلمانی اور بکری کی چھینک اور خنزیر کی انتڑیوں اور سور کی ہڈیوں کی مانند ہے جو کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوں۔ اگر حاکم ایک ستمگر انسان ہو تو اس کی حکومت کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کی مانند ہے، اور اگر رہبر برحق اور عادل ہو، ظلم و ستم کے خلاف ہو اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں خاضع ہو تو خلیفہ حق ہوگا، اور یہ بہت عظیم فرق ہے۔ وہ مطلب جو حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور شمشیر سے زیادہ تیز ہے، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو غور و خوض کرنے والے ہیں، مشکاف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بال کی کھال اتاری ہے۔ شعور ایک صفت ہے کہ جس کے ذریعے باریک اور دقیق مطلب میں موشکافی کی جاتی ہے اور جس کی مدد سے اسے درک کیا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کو درک کرنے کے لیے بھی ایک قوی شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے سمجھ لینے کے بعد اس پر عمل کرنا شمشیر کی تیز دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا
صراط مستقیم چونکہ بال سے باریک ہے اس کا سمجھنا دشوار ہے، اور چونکہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نہ فقط اس راہ پر چلنے والے راہی تھے بلکہ خود عین راہ ہو گئے، یہ فقط باب اتحاد عاقل و معقول ہی نہیں بلکہ سالک و مسلک کے اتحاد کے باب سے ہے، یعنی یہ کہ یہ باب یونین آف دا انٹیلیجنٹ اینڈ انٹیلیجبل ہی نہیں بلکہ یونین آف ڈسپلن اینڈ پاتھ کے باب سے ہے، چونکہ اس باب میں ایسا نہیں ہے کہ ایک راہی ہے جو راستہ طے کر رہا ہے، بلکہ راہی عین راہ ہے، اور یوں نہیں کہ عامل اپنا عمل کسی ترازو پر تولتا ہے بلکہ خود عین ترازو بن جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہم السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے السلام علیک یا میزان الاعمال، تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنے اعمال کو اس قدر حق کی ترازو کے ساتھ پرکھا حتیٰ کہ خود عین ترازو بن گئے، اور اس قدر صراط مستقیم پر چلے کہ خود عین صراط مستقیم بن گئے۔ اسی وجہ سے علی علیہ السلام کی منزلت و مرتبے کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہی چیز سبب بنی ہے کہ بعض لوگ علی علیہ السلام کے بارے میں ایسی گمراہی میں جا پڑے کہ معاذ اللہ آپ کی تکفیر کی، اور دوسری طرف ایک گروہ آپ کی الوہیت کا عقیدہ بنا کر تباہ ہوا۔ یہ نکتہ سمجھ لینا کہ علی خلیفۃ اللہ اور انسان کامل ہیں، نہ خدا ہیں اور نہ ہی اوثان کی عبادت کرنے والے، بہت دشوار کام ہے۔ ایسے ہی یہ تشخیص دینا بھی بہت مشکل کام ہے کہ جو مقام انسان کو نصیب ہوا ہے یہ کون سا چہرہ ہے، آیا خلیفۃ اللہ والا چہرہ ہے یا کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی ہڈیوں والا چہرہ ہے؟ رہبری اور خلافت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ وہی ہے کہ جو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو حاصل تھا، اور ان کی پیروی اور جانشینی میں قیادت کا ادنا مرتبہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیب ہوا، اور اس سے بھی نچلے مرتبے وہ ہیں کہ جو سربراہوں کو یا ہم سب کو حاصل ہیں، چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس ہم میں سے بھی ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے اگر اسے صحیح طور پر پہچان لیں، اس پہ پورے اتریں، تو اس سکے کا وہ اشرف و اعلیٰ چہرہ ہمارا نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس مقام کو نہیں پہچان سکے، اپنی ذمہ داری بھی صحیح طور پر نہیں نبھا سکے، تو پھر اس سکے کا وہ پست و حقیر چہرہ ہمیں اپنے دام میں پھنسا لے گا، اور چونکہ یہ کام بہت ہی سخت اور دشوار ہے اس لیے اس کی شرائط بھی زیادہ سخت ہیں۔ امام خمینی مرجعیت کے شرائط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرجع کے لیے عصمت کے قریب قریب کی عدالت شرط ہے، ایسی عدالت کہ جو معصومین علیہ السلام کی کم از کم درجہ عدالت کے قریب تر ہو، نہ کہ ان کے سب سے اعلیٰ مرتبہ عدالت کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرجعیت ایک نہایت ہی دشوار کام ہے جس کی بنا پر اس کی شرائط بھی زیادہ سخت ہیں، چونکہ اس کے ایک طرف بہشت اور دوسری طرف جہنم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ میدان شجاعت و عرفان کے پیشوا ہیں اور دونوں کو آپس میں ہم آہنگ کرنے والے ہیں، اس لیے دعائے عرفہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی طلب کرتے ہیں کہ خدایا مجھے اس طرح سے تربیت فرما کہ فقط تجھ سے ڈروں، تیرے علاوہ کسی سے نہ ڈروں، اور تیری ذات سے بھی احسان کی حد تک خوف ہو کہ گویا تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر انسان خدا کو دیکھ کر ڈرے تو یہ شاہدانہ خوف ہے، اور اگر ہماری طرف خدا کو دیکھے بغیر ڈرا جائے تو یہ خوف غائبانہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خدا سے اس کے جہنم کی وجہ سے ڈرتے ہیں، نہ کہ خود اس کی ذات سے۔ لہٰذا اگر خدا ہمیں جہنم میں نہ ڈالے تو شاید ہم ڈرے بھی نہیں، بس یہ خوف خدا غائبانہ طور پر ہے۔ عظیم الشان فیلسوف اور حکیم الہی جناب ابو علی سینا نے جو کہا ہے کہ جو لوگ خدا کو واسطہ سمجھتے ہیں گو کہ انہیں اللہ کی رحمت و عنایت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن وہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایسے افراد فقط ناقص لذت سے آشنا ہیں اور لذت کامل سے غافل ہیں، لہٰذا لقاء اللہ ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا بلکہ خدا سے غیر خدا کو طلب کرتے ہیں۔ ہم لوگ خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مبادا ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، ورنہ اگر خدا ہمیں دوزخ میں نہ ڈالے تو شاید اس کی عبادت بھی نہ کریں، یا پھر خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا کرے، اگر ہمیں بہشت میں نہ بھیجے تو شاید اس کی عبادت بھی ہم نہ کریں۔ اس قسم کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔
چونکہ یہ غائب سے ڈرنا ہے، لیکن اگر ہم خدا کو دیکھ لیں کہ وہ ذات سراسر جمال و لطف ہے تو پھر فقط اسی کو طلب کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیں جہنم سے بھی بچا لے گا اور بہشت بھی عطا کر دے گا۔ چونکہ یہ غیر ممکن ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے اور وہ اسے جہنم میں ڈال دے یا بہشت عطا نہ کرے، تو کیا بہتر ہے کہ ہم اسی کو طلب کریں، نہ بہشت کو، اور خود اس سے ڈریں، عقلانی خوف کے طور پر، نہ کہ جہنم سے نفسانی خوف کی بنا پر۔ خداوند تعالیٰ نے جب درمیانی درجے کے لوگوں سے خطاب کیا ہے تو یوں فرمایا ہے کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن جب نرم دل والوں سے خطاب کیا تو فرمایا اور مجھ سے ڈرو، یعنی جہنم سے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر ڈرنا ہی ہے تو مجھ سے ڈرو کہ جہنم سے، اگر راہب بننا ہی ہے تو میرے راہب بنو، نہ کہ میری جہنم کے۔ کلمہ ایائی کو پہلے ذکر کرنا حسر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ بہتر ہے کہ تم راہب بنو اور رہبانیت اختیار کرو، لیکن یہ رہبانیت میدان حماسہ و جنگ میں اختیار کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی میدان جنگ میں یہی بات بیان فرما رہے ہیں۔ وَجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ، خداوندا مجھے اپنی ذات سے اس طرح خائف قرار دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ کأن اور گویا کا لفظ اس وقت تک رہا جب تک حضرت گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف نہیں لے آئے، لیکن جب زمین پر تشریف لائے تو پھر کان کے بجائے انا اور تشبیہ کے بجائے تحقیق کی بات ہونے لگی، اور تب انہوں نے فرمایا کہ خدایا تیری قضا پہ راضی اور تیرے امر کے سامنے سر تسلیم ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اے خدا میں فقط تجھ سے ڈرتا ہوں، میں نے اپنے تمام امور فقط تجھے سونپ دیے۔ اور جب آپ آخر اپنے عزیزوں سے ودا ہو رہے تھے تو اس وقت بھی یہی فرمایا کہ آپ سب کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یوں نہیں کہا کہ گویا اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ جناب ہاجرہ نے جب اس بے آب و گیاہ صحرا میں اپنے شیر خوار بچے کے ہمراہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، ہمیں ایسی جگہ پر کیوں چھوڑے جا رہے ہو جہاں پر کوئی مونس ہے، نہ پانی ہے، نہ ہی کوئی زراعت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب جواب میں فرمایا تھا، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کو اس مکان میں لا چھوڑوں، وہ تمہارے اوپر حاضر ہے۔ آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ گویا تم کو یہاں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں وہ حضرات بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ جنہیں باطل کے خلاف حق کے محاذ جنگ پر خصوصاً اگلے مورچوں میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، چونکہ وہاں پر حماسہ و شجاعت عرفان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امام خمینی کے سیاسی و الہی وصیت نامے میں جہاں پر ہمیں شرق و غرب کی بڑی طاقتوں کے خلاف قیام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں پر جا بجا اصرار کر رہے ہیں کہ دعائے عرفہ کو مت بھولیے۔ اسی وصیت نامے کا آغاز بھی مناجات سے ہوتا ہے، اس کے درمیان میں بھی مناجات اور اختتام بھی مناجات پر۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک دل کو یاد حق سے مزین نہ کیا جائے وہ ظالم کے خلاف قیام نہیں کر سکتا۔ امام خمینی ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے اور ہمیشہ اہل ستم کو للکارتے تھے، اور آخرکار ایک آرام اور خداوند تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ظالموں اور مجرموں کو ڈانٹا ہے، لہٰذا خدا کے مخلص بندے بھی جو خدا کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ہمیشہ دشمنوں کو للکارتے ہیں۔ البتہ خداوند تعالیٰ جب کسی پر اپنی گرفت ڈالے تو یہ نہیں فرماتا کہ میں نے انہیں پکڑ لیا ہے، مارا ہے، باندھ دیا ہے وغیرہ، بلکہ فقط اتنا فرما دیتا ہے کہ میں نے ان پر ایک سخت آوازیں لگا دی ہے۔ قرآن میں ہے کہ وہ فقط ایک کڑک تھی کہ جس کے بعد وہ ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقط فرمان آتا ہے، پکڑنا اور باندھنا فرشتوں کا کام ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ ہم فقط آواز پیدا کریں گے جس سے ساری بساط الٹ جائے گی، یہ صدائے الہی کائنات کو دگرگوں کر دے گی اور اسی سے بساط عالم کو لپیٹ لیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ بھی معاذ اللہ انسانوں کی طرح پکڑ دھکڑ کرے گا، بلکہ ایک سور سے پورا عالم بجھ جائے گا اور دوسرے سور سے دوسرا سارا جہان زندہ ہو جائے گا۔ یہ خصوصیت خلفائے الہی میں بھی موجود ہوتی ہے۔ انسان اس صفت میں بھی خلیفہ حق بن سکتا ہے، بلکہ انسان جتنا بھی
آگے بڑھے گا اس کی خلافت کی قلمرو میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبوت، تشریعی اور رسالت تمام ہو چکی ہے، اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، لیکن خلافت و ولایت کا باب ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ انسان ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں پر حق تعالیٰ اس کے کام کو اپنی طرف منسوب کر لے۔ چنانچہ میدان جنگ میں مصروف پیکار جنگجوؤں سے فرمایا، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ دراصل میں نے کیا ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ یعنی تم نے مارا تو یہ تم نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یعنی انہیں تم نے نہیں بلکہ اللہ نے مارا ہے۔ یہ چیز شجاعت و عرفان کی روح ہے، اور اس حماسی و عرفانی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں دعائے عرفہ اور صحیفہ سجادیہ سے مدد لینی چاہیے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان سینکڑوں فرسخ تک توق و زنجیر کا بوجھ اٹھائے ہوئے جب شام کے بازار میں پہنچتا ہے تو ایسے خطبے دیتا ہے جیسے علی کوفے میں خطبے دے رہے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی سے ہراساں بھی نہیں، کربلا سے دارالعمارہ تک اسارت کا بوجھ اٹھائے ہوئے، اور جب کوفے میں قتل کی دھمکی دی جاتی ہے تو فوراً پکار اٹھتا ہے کہ کیا تم مجھے قتل سے ڈراتے ہو؟ شہادت تو ہمارا شرف ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کوفے میں اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلام دہرایا جو انہوں نے کربلا میں بیان کیا۔ البتہ فرق یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اس وقت زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کہ جو توق و زنجیر میں اسیر ہے اس شیر کی مانند ہے جسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو۔ زاغ و زغن اور کووں کے لیے پنجرہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ طوطی، قمری اور بلبل کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کے لیے قفس بنایا جائے، ورنہ زاغ و کوا ہمیشہ آزاد رہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے کوفے میں دارالعمارہ کے اندر فرمایا کہ شہادت اور موت ہمارے لیے فخر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسارت اور زنجیروں میں جکڑے جانا بدن کے لیے ہے۔ عارف کی روح میں شجاعت ہوتی ہے، اس کی روح ہمیشہ زندہ ہوتی ہے، اور جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی باری آتی ہے تو آپ بھی شجاعت و عرفان سے سرشار خطبات بیان کرتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل معرفت خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہمیشہ اہل حماسہ و شجاعت ہوتی ہیں۔ جب امیر المومنین علیہم السلام کو سر برہنہ حالت میں گھر سے باہر لایا گیا تو حضرت زہرا نے شجاعت دکھاتے ہوئے آواز اٹھائی اور حکومت وقت پر اعتراض کیا۔ اس پر امیر المومنین علیہم السلام نے جناب سلمان سے فرمایا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی سے کہو کہ میں شہر مدینہ کے دونوں پہلو لرزتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس سے مراد فقط مسجد مدینہ کی دیواروں کا لرزنا نہیں تھا، بلکہ فرمایا کہ پورا خطۂ زمین لرز رہا ہے۔ گویا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا، بد دعا کر دی تو پورے مدینے کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور یہ صاحب صحیفہ فاطمیہ کی دعا کا اثر ہے کہ امام خمینی نے اپنی وصیت نامے میں صحیفہ فاطمیہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس بلند مقام پر فائز انسان کی حماسی روح جب جوش میں آ جاتی ہے تو علی علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑ جاتا ہے کہ مدینے کی دونوں طرف سے عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگی ہیں، اور ان کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے اپنی ذات سے اس طرح خوفزدہ کر دے کہ گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی ملجاؤ ماوی اور پناہ گاہ نہ رہے تو بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ چوتھی فصل، فضیلتوں میں ہم آہنگی۔ کوئی فضیلت بھی دوسری فضیلت کو رد نہیں کرتی، لیکن برائیاں ایک دوسرے کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، جیسے کہ برے افراد بھی ایک دوسرے کے ساتھ سازگار نہیں ہوتے، جبکہ خوبیاں آپس میں ہم آہنگ ہیں، جیسے کہ اچھے اور خوب افراد بھی باہم سازگار ہوتے ہیں۔ عرفان انسان کی فضائل عالیہ میں سے ہے۔ حماسہ و شجاعت اور ظلم کے خلاف جنگ و تسیس بھی انسان کے فضائل عالیہ میں سے ہے، لہٰذا ممکن نہیں کہ ایک حقیقی عارف بزدل ہو، جیسا کہ یہ بھی غیر ممکن ہے کہ ایک حقیقی شجاع انسان عارف نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی جگہ کوئی عارف ظلم و ستم کو قبول کر لے اور ظالموں کی ستم گری کو صحیح قرار دے تو یقیناً اس کا عرفان کاذب ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شجاع آدمی معرفت کے بغیر نظر آیا تو یقیناً
وہ مشہور ہوگا نہ کہ شجاع۔ عرفان و شجاعت آپس میں کیسے سازگار ہیں، اور امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں لوگوں کو عرفان کی دعوت کیوں دی ہے؟ ایک طرف دعائے عرفہ، مناجات شعبانیہ، صحیفہ اور فاطمیہ کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور دوسری طرف اسی وصیت نامے میں لوگوں کو ستم گروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر بھی اکسایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عرفان کا نتیجہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، نہ کہ خلق خدا سے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو دنیا کو ترک کر دے، نہ کہ لوگوں کو اور خدمت خلق کو۔ شجاع بھی اسے کہتے ہیں کہ جو اسی عظیم مقصد کے لیے اپنی طاقت استعمال کرے۔ جناب ابو علی سینا عرفان اور عارف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عارف ہمیشہ شجاع ہوتا ہے، اور ایسے کیوں نہ ہو جبکہ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ پس عرفان شجاعت و حماسے کے ساتھ سازگار ہے۔ کوئی عارف بزدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عارف موت سے نہیں ڈرتا۔ جو موت سے نہ ڈرتا ہو وہ لا محالہ شجاع ہوتا ہے، لہٰذا جو موت سے ڈرتا ہے وہ عارف نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو ترک کر دینا عرفان بھی ہے اور فضیلت بھی، لیکن خلق خدا سے دوری اختیار کرنا اور معاشرت چھوڑ دینا نہ فضیلت ہے اور نہ ہی عرفان۔ مولا علی علیہ السلام ایک طرف سے دنیا کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ اے دنیا، میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں جن میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے دنیا کو اس طرح اپنے آپ سے دور کیا کہ اب حرم علوی میں دنیا کے آنے کا امکان ہی ختم ہو گیا، اور دوسری طرف سے رہبری و امامت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کا بہترین شاہد خطبہ شقشقیہ ہے۔ آپ کے وہ سارے احتجاج، وہ تمام مناظرات اسی باب سے ہیں۔ کبھی دوسروں کو فرماتے ہیں کہ رہبری میرا حق ہے اور قیادت کی چکی کا قطب میں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت اسلامی کی رہبری کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے، چونکہ جو شخص دنیا کو طلاق دے چکا ہے وہی رہبری کے لیے کوشاں بھی ہے، اور جب لوگوں نے ساتھ دیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اپنے آپ کو ذمہ دار بھی سمجھنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عارف احساس ذمہ داری نہ رکھتا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ناداروں کے فقر و فاقے پر خاموش نہ رہیں، ثروت مندوں کے مال جمع کرنے پر ساکت نہ بیٹھیں۔ اس بارے میں تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن قومی اور اجتماعی رہبر زیادہ ذمہ دار ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے علماء سے ان 2 باتوں پر عہد لیا ہے، اگرچہ سبھی جواب دہ ہیں لیکن اصلی ذمہ دار علماء ہیں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زیرو چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو بھی اسی پیالے سے سیراب کرتا جس سے اس کے اول کو سیراب کیا ہے، اور تم اپنی دنیا کو بکری کی چھینک سے بھی زیادہ میری نظروں میں ناقابل اعتنا پاتے۔ حضرت علی علیہ السلام اس خطبے میں فرما رہے ہیں کہ میں علماء میں سے ہوں، اور اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا کہ وہ برہنہ پا لوگوں کے فقر و فاقے اور ثروت مندوں کی شکم پری پر خاموش نہ بیٹھیں۔ پس میں عالم ہوں، اور عالم سے اللہ نے عہد لیا، اس لیے یہ منصب یہی سے مذہبی رہنماؤں کا فریضہ بھی واضح ہوتا ہے، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ خدا نے علماؤں سے یہ عہد لیا ہے کہ فقر کی تائید نہ کریں، طاقت فرسا طبقاتی فاصلوں کی توجیہ نہ کریں، اور میں نے اسی غرض سے یہ منصب قبول کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عرفان دنیا سے گریز کا نام ہے، نہ کہ خلق خدا اور خدمت خلق سے۔ اگر عرفان کا یہ معنی ہے تو پھر عارف اپنے اندر احساس ذمہ داری پاتا ہے۔ اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اسے لامحالہ فداکاری کرنی پڑتی ہے، ایثار گری اور جانثاری کرنا پڑتی ہے، اور بعض اوقات تو ممکن ہے اس راہ میں اسے اپنا سر بھی دینا پڑے، چونکہ طاقت ثروت مندوں کے پاس ہوتی ہے۔ اگر انہیں کوئی نہتہ کرنا چاہے تو اسے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا سرمایہ جو لگانا پڑے گا وہ ایک پاک اور مقدس خون ہے۔ اس طرح سے عارف اہل شجاعت بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام ایک طرف دعائے عرفہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد
اور والد گرامی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی حکمران موجود تھے، لیکن میں اپنے جد اور والد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اس 1/4 صدی میں لوگ دوسروں کی سیرت سے بھی مانوس ہو گئے، لیکن میں فقط پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام معصومین علیہ السلام کی سیرت اختیار کرتے ہوئے قیام کروں گا۔ اسی وجہ سے آپ کی مناجات میں بھی شجاعت کی جھلک موجود ہے۔ عرفان و شجاعت جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہیں، ایسے ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے کردار و گفتار میں بھی نمایاں ہیں۔ عرفان کا بہترین مظہر دعا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے ساتھ راز دل بیان کرتا ہے، چونکہ اس حالت میں کوئی بھی عبد و مولا کے مابین حائل نہیں ہوتا، خدا نے ہر ایک سے زیادہ خود کو ہمارے نزدیک کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، خدا کو علم ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان کھولنے سے پہلے خدا کو علم ہو جاتا ہے، چونکہ وہ ذات الصدور کا علم رکھنے والا ہے۔ در حقیقت دعا مولا اور عبد کے درمیان رابطے کے استحکام کا نام ہے، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک عارف انسان بھی دعا مانگتا ہے اور ایک غیر عارف انسان بھی دعا مانگتا ہے، لیکن عارف کی دعا یہ ہوتی ہے کہ خدایا اپنے سوا ہر چیز مجھ سے لے لے، لیکن غیر عارف آدمی کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اپنے علاوہ سب کچھ مجھے عطا کر دے۔ عارف خدا سے کہتا ہے خدایا اپنے دین کی راہ میں میری جان، میری عزت، آبرو، مال، دولت سب کچھ لے لے اور مجھے خرید لے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، خدا نے مومنین سے ان کے نفوس اور اموال جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ یہ مومنین اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے جو توریت و انجیل اور قرآن میں مذکور اور ثابت ہے، اور جو بھی اپنا یہ عہد پورا کرے تو بشارت پاتا ہے اس تجارت کے بارے میں جو تم نے اللہ سے کی ہے، اور یہی عظیم کامرانی و کامیابی ہے۔ عرفا کی تمام دعاؤں کا مضمون یہی ہوتا ہے کہ خدایا میں لایا ہوں تو مجھ سے قبول کر لے، جبکہ غیر عارف کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ مال، فرزند، جنت، عزت و آبرو، جاہ و جلال مجھے عطا کر۔ جس کا ہاتھ لینے والا ہے وہ گدھا صفت ہے، نہ کہ عارف۔ لا محالہ وہ اہل شجاعت بھی نہیں ہو سکتا، اور جو بخشش کرنے والا ہے عارف ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی دعا یہ ہے، خدایا ہمیں شہداء کے مقام و منزلت عطا فرما، یعنی میں نے اپنی جان تجھے دے دی ہے، تو مجھے شہید قرار دے، اپنی عزت تیری راہ میں دی ہے، مجھے شہید عزت قرار دے، مال بھی تیری راہ میں دے دیا ہے۔ اور یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اپنی راہ میں قتل ہونے کی توفیق عطا کر، تو یہ درس معرفت ہے، یعنی اے خدا میری جان مجھ سے لے لے، مجھے زرد چہرے کے ساتھ بستر بیماری پر کسی مرض کے اثر میں نہ مارنا، چونکہ ایسی موت قابل فخر نہیں ہے۔ خدایا مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ سرخ چہرے کے ساتھ میدان جنگ میں تیری راہ میں جان دے دوں، چونکہ روزہ دار انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دستور دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کو روزہ رکھیں اور رات کو خدا کی بارگاہ سے مانگیں کہ اے خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ کو خدا سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود عطا کرتا ہے۔ آپ کو فقط ایک دعا مانگنی چاہیے کہ خدایا مجھے اتنی توفیق دے تاکہ میری جان و مال سے اور میری قدرت و توانائی سے تیرے دین کی مدد ہو سکے، یعنی میرے مال و دولت، میری جان، میرا خون، میری عزت و آبرو سے تیرے دین کی حفاظت ہو۔ یہ جو میں ہر توہین اور تہمت کو برداشت کر رہا ہوں تو اپنی عزت دے رہا ہوں۔ آبرو دینا خون دینے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ خون تو فقط ایک بار دیا جاتا ہے، اس کے بعد انسان آسودہ ہو جاتا ہے، لیکن آبرو دے کر انسان زندگی بھر اس کا رنج برداشت کرتا ہے۔ یہ تھی کتاب حماسہ و عرفان کی آج کی قسط۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر علم اور فکر کے لیے نئے دریچے کھلنے کا احساس ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید دلچسپ آڈیو بکس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، علم کی جستجو جاری رکھیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔